کبھی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب کی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ناانصافی نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں، کسی کو بھیجا تنگ نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہو تو جتنا بھی ہو سکے جو کمزور لوگ ہیں ان کی بھرپور مدد کریں، اور جہاں تک بھی ہو سکے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور کسی کمزور کو تنگ نہ کریں۔ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر چھوٹے لوگوں کو دبانے کی کوشش نہ کریں۔ جو چھوٹے لوگ نہیں ہوتے ہیں اصل میں بڑے وہی ہوتے ہیں، جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں وہی چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں، ہم فلاں ہیں، یہ ہیں، وہ کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ جن کو آپ کچھ نہیں سمجھتے ہوں وہ سب کچھ ہوتے ہیں۔ میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ جو بھی اچھا کام ہو سکے، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا ہے، آپ کیجئے گا، اس میں دریغ نہ کریں۔ جس کسی کی جو مدد ہو سکے اور آیا کیسے، ابھی میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں جو میری زبانی ہے، جو حقائق ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، اب میں یہ کہانی اس لیے سنا رہا ہوں اپنی کہ کوئی اگر اسٹرگل کرے تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور اس میں اس کو اللہ کامیاب کرتا ہے۔ میں لیبیا میں گیا کام کے اس میں کام کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ مشکلات ہیں، ٹھیک نہیں ہیں معاملات۔ تو میں نے وہاں پہ کچھ لوگوں سے بات کی اور تقریباً 350-400 لوگ تھے جنہوں نے یہ دیکھا کہ لیبیا میں وہ پیسے لوگوں کے ٹرانسفر نہیں ہو رہے ہیں۔ 8 ماہ ہو چکے تھے، کسی کے پیسے نہیں جا رہے تھے۔ پاکستان میں لوگ فیملیاں چھوڑ کر آئے تھے، دکانداروں نے سودے بند کر لیے تھے۔ تو میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ بات کی، میں نے کہا یہاں پہ ہڑتال کرتے ہیں اس کمپنی کے خلاف، شپ کا اشغال عامہ اس کا نام تھا۔ تو سب لوگوں نے مجھے کہا کہ جیسے تم کہو گے ہم سب ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے وہاں پہ ہڑتال کر دی۔ جب ہڑتال ہو گئی تو میں نے لوگوں کو کہا کہ آپ اور میں ہم سب ڈپورٹ بھی ہو سکتے ہیں، واپس ملک میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے پریشان اس لیے نہیں ہونا ہے کہ شاید ہمارا وہاں پہ اس سے بہتر رزق ہو، اور اس رزق کو ہم لینے کے لیے ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اپنی تو کھانا کھا رہے ہیں اور بہت مشکل کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، تو کوئی ہماری جو فیملی ہے اس کی ہم دیکھ بھال نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے جن لوگوں کے لیے ہم یہاں آئے ہیں ان کو ہم کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو ہم نے ہڑتال کی، اور وہ ہڑتال بہت اسٹرانگ طریقے کی تھی۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ تجھے پھانسی ہو جائے گی، کرنل قذافی ظالم آدمی ہے۔ میں نے کہا ویسے ہی مرے ہوئے بندے کو کیا پرواہ ہے، پھانسی ہو گئی تو کوئی مشکل نہیں ہے، انہیں دو۔ تو کئی بار یہ پھانسیاں ہوتی رہی، بچتا رہا، تو کوئی بات نہیں ہے، انہیں جو پھانسی ہوگی تو کیا ہوگا۔ تو وہاں پہ الحمدللہ پہلے تو میں ایمبیسی میں گیا کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے۔ ایمبیسی میں وہاں پہ ایک شیرازی صاحب لیبر عکاشی ہوتے تھے، ان سے بات کی، ایمبیسی والوں سے بات کی کہ پیسے ٹرانسفر کروانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ تو انہوں نے مجھے ایمبیسی میں کام کی آفر کی اور کہا یہ لوگوں کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، یہ تو آپ غلط بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ شاید مجھ سے زیادہ مالی لحاظ سے بہت سارے معاملات سے کمزور لوگ ہیں، ان کو میں چھوڑ کر اپنا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ آپ کوئی اور بات کریں اور ان کے پیسے ٹرانسفر کریں۔ آپ نے ویزے سینکشن کیے اور وہاں بھیجے، اور یہ لوگ آئے ہیں، خراب ہو رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ ہوا کہ وہ
خود آیا, اس نے لوگوں کے ساتھ بات کی. میں نے کہا خود آ کر بات کرو لوگوں کے ساتھ, اگر لوگ جو کہتے ہیں اسی طرح کرنا پڑے گا, اگر نہیں کرو گے تو ہم اس ہڑتال کو جاری رکھیں گے اور یہ ختم نہیں ہوگا. تو اب اس نے جب بات کی, پھر شرکۂ اشغال عامہ کے جو انچارج تھے, جو ڈائریکٹر تھے, وہ ملے. انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں ہم جو دفتر میں بٹھاتے ہیں, ٹرانسلیٹر لگاتے ہیں, تو میں مزدوری کرتا تھا وہاں پہ. تو میں نے کہا مجھے دفتر میں نہیں بیٹھتے ہیں, آپ لوگوں کے پیسے ٹرانسفر کریں, اس کے بعد اگر جہاں کہیں بھی مجھے بٹھاتے ہیں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تو آخر میں ہوا یہ کہ میں جب ان کی بات کو نہ مان سکا تو مجھے وہ کرنل عمران عبیدات کے گھر لے گئے. اس کے ملٹری سیکرٹری تھے. کرنل کا عہدہ جو لیبیا میں سب سے بڑا عہدہ تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ تم یہ چھوڑ دو, باقی لوگوں کی تم ٹھیکے نہ لو, تم یہ چھوڑ دو, تم یہ ختم کر دو, تو باقی لوگوں کے ہم ذمہ دار ہیں, ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. میں نے کہا اس کے بچے بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے, وہ گھر میں لے گئے. تو اچھا بندہ تھا, اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہے تو اس کو خوش رکھے, مر گیا تو اسے جنت نصیب کرے. تو اس کو میں نے کہا یہ آپ کے بچے ہیں, آپ کے پاس یہ گیس ہے, پیٹرول ہے, سب کچھ ہے آپ کے پاس. ہمارے پاس اگر یہ چیزیں ہوتی تو ہم یہاں نہ آتے مزدوری کرنے. تو اب وہاں پہ لوگوں کو مشکلات کا شکار ہیں, تو آپ مہربانی کریں, ان کے پیسے ٹرانسفر کروائیں. اور لوگ اپنے بچوں کی کفالت کرتے ہیں, لوگوں کی دکانداروں نے لوگوں کے سودے بند کر دیے, بچوں کے فیملیاں بھوکی پڑی ہوئی ہیں, تو آپ مہربانی کریں. تو اس نے پھر یہ کیا کہ دوسرے دن آرڈر دے دیا سب کو کہ ہر صورت میں ان کے پیسے ٹرانسفر کیے جائیں. تو جب لوگوں کے پیسے ٹرانسفر ہوئے, مجھے نہیں انہوں نے لفٹ دی, میں نے پرواہ بھی نہیں کی. تو مجھے راجہ سیاد صاحب ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ تم اگر اٹلی جانا چاہتے ہو تو بوٹ کے ذریعے تمہیں ہم بھیج سکتے ہیں. تو میں ان کا شکر گزار ہوں. میں نے کہا جی میں دینے کے لیے پہلے نہیں تیار تھا, لیکن بعد میں تیار. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب مجھے راجہ سیاد صاحب نے کہا تو میں اٹلی کے لیے تیار ہو گیا. وہاں پہ ہم 45 لوگ تھے. تو میٹنگ ہوئی, سب نے مل کر مجھے کہا کہ تمہیں امیر بناتے ہیں. اور سب نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا تو پہلے میں پسند نہیں کرتا تھا, لیکن بعد میں نے کہا شاید یہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ بات درست ہو, اچھی ہو. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے ان کی بات کو مان لیا اور میں امیر بن گیا ان کا. تو ہم جب وہاں سے چلے, مالٹا پہنچے, بڑے بڑے مچھلیاں ہم نے دیکھی سمندر کے اندر. 90 گھنٹہ ہم سمندر میں رہے, طوفان کا شکار ہوئے. تو پھر یہ ہوا کہ آخر میں یہ سسلی کے ایک شہر میں وہاں جب ہم پہنچے تو میں نے وہاں پہ جو اس ڈرائیور تھا اس کو کہا کہ آپ یہ کریں کہ یہاں پہ ایک شپ ہے جو مچھلی پکڑتا ہے, پکڑنے والے لوگ ہیں, تو اس سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اگر نہیں مانتا ہے تو آپ کشتی اس کے ساتھ ٹکر مار دیں, تو شاید اس کو رحم آئے اور ہماری ہیلپ کرنے کے لیے یہ تیار ہو جائے. تو ہوا ایسے ہی, جب اس نے کشتی کی ٹکر ماری اس سے تو کشتی لیک ہو گئی اور اس نے ہمیں رسا پھینکا. اس رسے سے ہم نے کشتی کو باندھا تو کشتی بہت دور تک آگے پیچھے گھومتی رہی. بعد میں کچھ شپ آئے چھوٹے اور بڑے, تو انہوں نے ہمیں وہاں سسلی میں کلونیا وہ جو وہاں پہ ہمیں وہ لے آئے. اور ہم جب گئے وہاں تو ہمیں انہوں نے پیزا کھلایا, کپڑے دیے, ڈاکٹرز نے چیک کیا, بڑی ہماری حوصلہ افزائی کی. 25 دن ہم کیمپ میں رہے. 25 دن کے بعد انہوں نے ایک پیپر دیا کہ آپ 15 دن کے اندر ہمارا یہ ملک چھوڑ دیں. تو ہم ڈیوائیڈ ہو گئے, کوئی ادھر چلے گیا, میں فرانس چلا گیا. تو فرانس میں جا کر جو
کچھ دن میں نے باہر گزارے، چونکہ وہاں پہ کسی کی سے کوئی جان پہچان نہیں تھی. ایک بندے کے پاس ہم گئے تو اس رکھا. اس کے بعد اس بندے نے ریکویسٹ کی کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے، آپ کوئی انتظام کریں. تو کچھ میرے ساتھی سوئٹزرلینڈ کی طرف وہ جنیوا چلے گئے. تو ان میں سے شاید سب میں سے میں ہی رہ گیا تھا وہاں پہ، چونکہ میری کوئی آگے کوئی اس طرح کی سپورٹ نہیں تھی، یا مجھے کوئی جان پہچان میری نہیں تھی کسی کے ساتھ. تو وہاں پہ عتیق صاحب ہیں، عتیق عباس صاحب، نورے سے ان کا تعلق ہے. تو ان کے ساتھ میں پھر اس بندے سے جب نکلا تو ان کے ساتھ 1-2 دن رہا. پھر میں باہر ایک رات میں نے ٹیلی فون کے کیبن میں بھی گزاری. باہر سردی تھی، کیبن میں نے بازو رکھ کے ایسے کر کے میں سویا، آرام کیا میں نے، اور بہت مشکل حالات کو فیس کیا. اس کے بعد وہاں پہ ایک حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی. مجھے نہیں پتا تھا وہ حافظ ہیں، ان کو تو جانتا نہیں. میں نے ایسے ہی کہا، گاڑی رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا حافظ صاحب میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے، اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کے کچھ دنوں کے لیے مجھے رہنے کی جگہ دے دیں تو مہربانی ہوگی آپ کی. تو وہ واقعی حافظ تھے اور مجھے اپنے گھر لے گئے. گوجرانوالہ سے ان کا تعلق تھا. تو اپنے گھر لے گئے. تو وہاں پہ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ لینگویج کا پرابلم ہوتا ہے، آپ لینگویج سیکھیں گے 1-2 سال لگیں گے، کام تلاش کرتے کرتے لینگویج ضروری ہونی چاہیے. تو اب میں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، ملتا ہے کام تو کروں گا، نہیں ملے گا تو پھر ان پہ بوجھ نہیں بنتا. فرانس میں تھا تو میں نے سنا کہ اٹلی میں امیگریشن کھل گئی ہے. تو میں اور عتیق صاحب، وہی لورا سے ان کا تعلق ہے، ہم ایک ٹرین پہ بیٹھ گئے. پہلے ہم نے کچھ پاکستانی جو ڈرائیور تھے ان سے بات کی تو وہ پیسے مانگ رہے تھے زیادہ، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. وہ کہتے تھے جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو اتنے زیادہ پیسے نہیں دیں گے تو آپ کو ہم نہیں لے جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. عتیق صاحب سے میں نے مشورہ کیا، میں نے کہا ہم ٹرین پہ چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں پکڑے جائیں گے، فنگر پرنٹ ہوں گے، پھر ہمیں پیپر نہیں ملیں گے. میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، چلتے ہیں. تو ہوا یہ کہ ہم ٹرین پہ بیٹھ گئے اور جب اٹلی بارڈر پہ پہنچے تو لوگوں کو چیک کرنا شروع کر دیا. جب چیک ہونا شروع ہوئے لوگ تو پولیس نے چیک کیا تو ہم دونوں کو کسی نے پوچھا ہی نہیں. تو ہم آ گئے یہاں میلان میں ایک ان کے عزیز تھے، ان کے گھر میں کچھ دن ہم اکٹھے رہے. بعد میں نے محسوس کیا کہ شاید وہ پیپر تو لوگوں کے جمع ضرور کروا رہے ہیں لیکن اس میں کچھ دھوکہ بھی ہے. تو میں نے ان کو چھوڑ دیا اور ایک اور شخص سے میں نے رابطہ کیا. تو اس شخص نے مجھ سے 5,500 یورو لیے اس وقت اور میری امیگریشن کے پیپر جمع کرائے. اس نے کہا یہ گورنمنٹ کی فیس ہے. تو میں نے دیے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ یہاں بندے کو کیا پتہ ہوتا ہے. تو یہ بھی چلو اس بندے کی مہربانی. پھر میں ایک فیکٹری میں نے کام شروع کیا. اسی کے تھرو میں پہلے کام کرتا رہا اور بہت مشکل کام تھا اور وزن اٹھاتا تھا اور پورا دن 14 گھنٹے تک کام کرتا رہا میں. اور اس میں سے جو پیسے آتے تھے وہ بھی کھاتا تھا اور مجھے بھی دیتا تھا وہ شخص. تو ہوا یہ کہ چلتے چلتے اس شخص کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا فیکٹری کے اندر سے. تو کسی اور کے ساتھ میں نے کام شروع کیا. بعد میں ڈائریکٹ فیکٹری کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کیا. تو 18 سال سے زیادہ عرصے تک میں نے اس فیکٹری کے اندر کام کیا اور کیمیکل کی فیکٹری تھی. انتہائی محنت کا کام تھا، بہت مشکل کام تھا، لیکن میں نے ہمت کو نہیں ہارا اور میں کام کرتا رہا. پھر میں نے اپنی فیملی کو یہاں بلایا. بچے پڑھتے تھے یہاں پہ، بچوں کو پڑھایا اور لوگوں کی بھی مدد جو مجھ سے ہو سکتی تھی
جہاں کہیں بھی ان کو ضرورت ہوتی تھی میں پہنچتا تھا. اس کے بعد شاید کئی لوگوں کی میں نے ہیلپ بھی کی ہے پیپر جمع کرانے کی, لیکن میں نے کبھی کسی سے ایک پیسے تک بھی نہیں لیا. ایک شخص سے میں نے ڈیمانڈ کی, میں نے کہا تم پاکستانی کو 10-12 لاکھ مجھے دو تو میں تمہارے پیپر جمع کراتا ہوں. تو اس نے مجھے کہا میں ایک دم دیتا ہوں. میں نے کہا میں مذاق کرتا ہوں, تمہیں جو پیسے چاہیے وہ بھی میں دوں گا, اور میں پیسے کسی سے نہیں لیتا ہوں, اور یہ کام میں نہیں کر سکتا. میں مجبور تھا, اور مجھ سے جب میں آیا تو مجھے نہیں پتا تھا, تو ایک شخص نے جس نے مجھے سے پیسے لیے تھے, تو اس وقت کے حساب سے وہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی, اور اس شخص کو اتنے پیسے نہیں لینے چاہیے تھے. لیکن پھر بھی اس کی مہربانی کہ شاید اس کی وجہ سے مجھے بہت سارے فوائد بھی ہوئے, فائدے بھی پہنچے. تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. میں تو اس کے لیے دعائی کر سکتا ہوں اس شخص کے لیے مجھ سے ملنے آئے اور میرے خیریت دریافت کی. تو ان دنوں میں میری صحت چونکہ اس طرح کی کوئی اچھی نہیں ہے, تو جس طرح پہلے میں دوڑتا تھا, بھاگتا تھا, تو اس طرح اس چیز کو تو میں مس کر رہا ہوں. 2017-18 والی جو آپ کی ایکٹیویٹیز تھیں وہ نہیں ہے. بہت آپ کا شکریہ کہ آپ اتنے دور سے یہاں. نہیں, یہ شکریہ کی بات تو نہیں ہے, آپ میرے فیملی ممبر ہو. الحمدللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ میرے فیملی ممبر ہو. جس طرح آپ نے مجھے سپورٹ کیا مشکل حالات میں, اس طرح آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. میری دعا ہے اور اللہ آپ کو کامیاب کرے. آمین. اور جو بھی آپ پہ کوئی مشکل ہو اس کو اللہ آسان کرے. تو آپ اچھے انسان ہیں, اچھے سوچ ہے آپ کی. تو ایک جرنلزم میں آپ نے ایک ڈگری کی اٹلی کے اندر, یہ بہت بڑی بات ہے, ہم سب کے لیے ایک اعزاز ہے. تو اللہ آپ کا امین و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.